نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ اور ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیا مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے کی اجازت ہے یا نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بعض نمازی 7 چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں اور جماعت خانے میں بٹھاتے ہیں۔ کبھی وہ بچے رونے لگتے ہیں، کبھی شرارت کرنے لگتے ہیں اور کبھی مسجد میں پیشاب بھی کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے والدین سے یا جو ان کو ساتھ لے کر آئے ہیں ان سے کہا جائے کہ بچوں کو ساتھ نہ لاؤ، اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو وہ لوگ مانتے نہیں ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان کرام کا فتویٰ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے مسجدوں میں آیا کرتے تھے؟ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں 2 مختصر فتوے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا فتویٰ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد بن یوسف ٹاؤن کا ہے۔ دوسرا فتویٰ مادر علم دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ کا فتویٰ ذرا سا طویل ہے، اس لیے آپ حضرات صبر کے ساتھ میں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ چنانچہ کسی سائل نے سوال کیا ہے کہ ہمارے محلے کی جامع مسجد میں انتظامیہ کی طرف سے ایک نوٹس لگا ہے جس میں مصلین اور تلقین کی گئی ہے کہ وہ بچوں کے شوہر پر صبر کرے اور مسجد میں آنے سے نہ روکے، کیونکہ ہم اسی بچے کو کل منتیں مانگ کر مسجد آنے کو کہیں گے۔ نمبر 1، کیا یہ حکمت ہے؟ نمبر 2، کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے جبکہ بچے کے شور سے دوسروں کی نماز میں خلل آتا ہے؟ نمبر 3، کس عمر کے بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے؟ امام صاحب مفتی بھی ہیں کراچی کے معروف مدرسے سے، ان کے سکون میں عام آدمی کیا ان کے واعظ اور درس سنے یا نہیں، دین کی بات سیکھے یا نہ؟ تو اس سلسلے میں جامعہ کا جو جواب آیا ہے وہ بڑا تفصیلی ہے، آپ اخیر تک سنتے رہیے گا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کیا جائے گا۔ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ اس نے فوائد کی بھی روایت رکھی ہے اور نقصانات سے بچنے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ شریعت کی تعلیمات افراط اور تفرید کے درمیان اعتدال پر مبنی ہے۔ بچوں کو مسجد میں لانے نہ لانے سے متعلق بھی احکامات شرعی اعتدال پر مبنی ہیں۔ مطلقاً ہر قسم کے بچے کو لانا جائز ہے یا نہ، کہ ہر قسم کے بچے کو لانا منع ہے؟ بچوں کو مسجد میں لانے میں جہاں یہ اندیشہ ہے کہ مسجد میں شور شغب ہوگا، عبادت کا ماحول متاثر ہوگا اور اپنی کم عمری کی وجہ سے بچے بسا اوقات مسجد میں گندگی بھی کر دیتے ہیں، جبکہ مسجد سرول اللہ میں داخل ہے، اس کے بعد تقدس اور احترام بھی لازم ہے اور وہاں ہر قسم کا شور شغب بلکہ دنیاوی باتیں کرنا بھی منع ہے۔ لیکن دوسری طرف بچوں کو اپنے ساتھ لانے میں یہ فوائد بھی ہیں کہ ابتدا سے ہی ان کی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی عادت بن جائے گی، جو کہ پسندیدہ چیز ہے۔ عہد مبارکہ، سر حدیث اور فقہاء اکرام کی عبارت میں غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانے یا نہ لانے سے متعلق حکم میں بچوں کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو بچے اتنے ناسمجھ اور کم عمر ہوں کہ انہیں پاکی اور ناپاکی اور مسجد اور غیر مسجد کا بالکل شعور نہ ہو اور ان سے مسجد ناپاک ہو جانے کا غالب گمان ہو، تو انہیں مسجد میں لانا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد کو پاک کرنے کا حکم ہے اور اس میں گندگی شور شغب کرنا منع ہے۔ اس قسم کے بچوں سے متعلق حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنی مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے دور رکھو۔ نمبر 2، جو بچے قریب بلغ ہوں ان کو مسجد میں لانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان میں مسجد میں آنے کی اور نماز باجماعت پڑھنے کی عادت پیدا ہو۔ اسلام کے ابتدائی دور سے اب تک ایسے بچے بلا نقیر مسجد میں آتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، جو بچے قریب بالکل نہ ہو بلکہ ان سے مسجد کے گندے ہونے کا ڈر نہ ہو اور وہ بصور اور سمجھدار ہو، مسجد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوں، تو انہیں مسجد میں لانا بلا کرا جائز ہے، بلکہ نماز کی عادت ڈالنے کے لیے انہیں مسجد میں لانا چاہیے۔ البتہ سرپرست کو ان کی نگرانی کرنی چاہیے۔ نمبر 4، جو بچے قریب بلغ نہ ہوں اور ان سے مسجد کے گندے ہونے کا ڈر بھی ہو، تو وہ تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں لیکن وہ بصور اور سمجھدار نہ ہوں، مسجد کے احترام کو نہ جانتے ہوں اور ان کے گھر والوں نے ان کی ایسی تربیت نہ کی ہو کہ وہ مسجد میں شرارتوں سے باز جائیں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں
لانا درست ہے، لیکن کرا سے خالی نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسے بچوں کو مسجد نہ لایا جائے، کیونکہ ان کی شرارتوں سے مسجد کا ادب احترام باقی نہیں رہے گا، دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل آئے گا اور خود سرپرست کو بھی اطمینان قلب نہیں رہے گا۔ نمبر 5، وہ بچے جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں اور ان سے مسجدوں کی بے حرمتی اور ناپاکی کا کبھی اندیشہ نہ ہو، لیکن وہ باصور و سمجھدار نہ ہو۔ البتہ ان کے گھر والوں نے ان کی ایسی تربیت کی ہو کہ وہ مسجد کا احترام کرتے ہوں، ان کو بھی مسجد میں لانا منع نہیں ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بچوں اور پاگلوں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے، وہیں خود حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کا مسجد میں آنا اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سوار ہو جانا بھی منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کی کمر پر چڑھ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھانے لگے تو انتہائی پیار سے آہستہ سے انہیں کمر سے ہٹا کر زمین پر رکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امہ بنت ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نماز میں آپ کے کندھے پر چڑھ جاتی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بسا اوقات نماز میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں تاکہ وہ کہیں اس کی ماں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان سب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً بچوں کو مسجد میں لانا منع نہیں ہے، بلکہ ممانعت وہاں ہیں جہاں ان سے مسجد کی تلویز کا اندیشہ ہو۔ مثلاً بچوں کو مسجد میں لانے سے متعلق بچوں کی 5 امر کا ذکر ماقبل میں ہوا ہے۔ باقی جہاں تک عمر کا تعلق ہے، کس عمر کے بچے کو مسجد میں لانا چاہیے، تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 سال کے بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ انہیں تلویز سے مسجد کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور والدین اگر ان کی تربیت کرے تو وہ مسجد کے احترام کو بھی سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دے تاکہ ان سے نماز کی عادت پیدا ہو، جبکہ نماز کا مسجد سے رشتہ لازم ملزوم کا ہے، اور نماز باجماعت کی تاکید کئی حدیث میں خود بیان ہوئی۔ جہاں 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، وہیں انہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوسری تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فقہاء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ میاں بیوی میں علیحدگی کے بعد لڑکا 7 سال کی عمر تک والدہ کی پرورش میں رہے گا اور 7 سال کے بعد والد اس کی پرورش کا حقدار ہوگا۔ اس کی علت یہ ذکر کی گئی کہ یہ 7 سال کی عمر تک عام طور پر بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ عورتوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، خود کپڑے پہن سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، خود استنجا کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمر کے بچوں میں اس قدر شعور ہوتا ہے کہ اسے تلویز سے مسجد کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں دونوں طرف بے اعتدالیاں ہیں، افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے دونوں طرف اعتدال کی ضرورت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بالکل ناسمجھ بچوں کو مسجد میں نہ لائیں، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ مسجد کے تقدس اور احترام کو سمجھ سکیں، اور مسجد میں لانے کے لیے بعد بچوں کی نگرانی بھی کریں۔ اگر ایک آدھ بچہ ہو تو اس کے صف کے درمیان کھڑا ہونے کی بھی گنجائش ہے، اس لیے والد یا بڑے بھائی بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں تاکہ وہاں شرارتیں نہ کریں۔ نیز دوسری طرف اگر بچے کبھی شرارت کر لیں تو دیگر نمازیوں کو چاہیے کہ انہیں پیار محبت سے سمجھائیں، انہیں مسجد کی اہمیت دلائیں، انہیں اس طرح نہ جھڑکیں کہ وہ مسجد آنا ہی بالکل چھوڑ دیں۔ بچوں سے شرارتیں کا وقوف فطری ہے، اس لیے پھر اسے نظر انداز کر کے حکمت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ موجودہ معاشرے میں کیونکہ مسجد میں بچوں کے لانے پر بہت زور شور سے رد ہونے لگا ہے، اور بہت سے ایسے واقعات رہنما ہوئے ہیں کہ بچے مسجد سے متفر ہو گئے ہیں اور بڑے ہو کر بھی نماز کے لیے آنے سے کترانے لگے ہیں، تو عرب ممالک کے مساجد میں اس قسم کے پوسٹر آویزاں ہونے لگے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے یہاں
کہ بعض مساجد میں اس قسم کے پوسٹر اردو زبان میں لگائے گئے ہیں، لہٰذا مطلقاً اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں ایک پس منظر کے تناظر میں تھے، اس لیے اس کو حکمت سے خالی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ بچوں کو مسجد میں لانے کے حکم سے متعلق تفصیل وہی ہے جو ماقبل میں ذکر کی گئی ہے۔ مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ قدر وضاحت کے ساتھ پوسٹر آویزاں کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فتویٰ رحیمیہ میں ہے، ہمارے یہاں بعض مصلی اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں اور جماعت خانے میں بٹھاتے ہیں۔ وہ بچے کبھی روتے ہیں، کبھی شرارت کرتے ہیں اور کبھی پیشاب بھی کر دیتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ نہ لاؤ، اس لیے اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں مانتے۔ ان کے سمجھ میں آ جائے ایسا جواب تحریر فرمائیں تو جواب: مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے کی اجازت نہیں۔ مسجد کا ادب احترام باقی نہیں رہے گا اور لانے والے کو بھی اطمینان قلب نہیں رہے گا۔ نماز میں کھڑے ہو کر مگر خضوع نہیں ہوگا، بچوں کی طرف دل لگے رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ۔ اس لیے فقہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں بچوں کو داخل کرنا اگر اس سے مسجد کے ناجس ہونے کا اندیشہ ہو تو حرام ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ یہاں اگر بچہ سمجھدار ہو، نماز پڑھتا ہو، مسجد کے آداب اور احترام کا لحاظ اور پاس رکھتا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ غالباً اسی بنا پر 7 برس کی قید حدیث میں موجود ہے۔ وہ نابالغ بچوں کی صف میں کھڑا ہے، اگر صرف ایک ہی بچہ ہے تو وہ بالغوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ سماعت فرمائیں اور ویڈیو کو سننے دیکھنے کے بعد دوسروں تک بھی شیئر کر دیجیے گا۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے بھی کسی سائل نے سوال کیا ہے، مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے کی اجازت ہے؟ نہیں، ہمارے محلے کی مسجدوں میں بچوں کے آنے پر پرانے نمازی حضرات بہت ناک ہوتے ہیں اور ان حضرات کا کہنا ہے کہ بچوں کو گھر پر رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صورت تھی؟ تو جواب دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے کی اجازت، مسجد کا ادب احترام باقی نہیں رہے گا اور لانے والے کو بھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا، بچوں کی طرف دل لگا رہے گا۔ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذنب مساجد سنکم، وزانی بچوں کو مسجد میں لانے سے پرہیز کرو۔ اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ کچھ چھوٹے بچے جن کے پیشاب پخانہ کر دینے کا اندیشہ ہو، ان کو مسجد لانا حرام ہے، اور ایسے بچے جو نماز کی اہمیت اور مسجد کے احترام سے ناواقف ہیں یا ایسے ناسمجھ ہیں کہ مسجد میں رونا یا لڑنا شروع کر دیں، ان کو لانا مکروہ ہے۔ البتہ ایسے بچے جو سمجھدار ہیں، مسجد کی اہمیت اور مسجد کے احترام سے واقف ہیں اور دوسرے بچوں کو دیکھ کر بھی نماز خراب نہیں کریں گے، ان کے لانے میں حرج نہیں ہے۔ بچوں کو پہلے گھر پر نماز کا طریقہ اور اس کے آداب اور مسجد کا احترام سکھلانا چاہیے۔ جب وہ یہ چیزیں سیکھ لے، سمجھدار ہو جائے، تب ان کو مسجد میں لانے کی اجازت ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین اکرام، امید ہے مسئلہ بالکل ہی واضح ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ناظرین کرام اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور وہ بھی اس مسئلے سے